أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ایمان والے لوگوں، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، جڑا سا تہانوں مال دتا ہے او دے وچوں اللہ دے واسطے دے کر خرچ کرو، اس تو پہلے کہ او دن آ جائے، اس تو پہلے کہ او دن آ جائے، لا بیع فیہ، جڑے دن دے اندر خرید و فروخت کوئی نہیں، تجارت کوئی نہیں، ولا خلت اور دوستی کوئی نہیں، ولا شفاعت اور سفارش بھی کوئی نہیں، والکافرون هم الظالمون. اور کافر لوگ ہی ظالم نے، کافر ہی ظلم کرنے والے نے. اس آیت میں اللہ پاک نے سفارش کوئی نہیں، یہ مطلب وہ نہیں کہ بالکل ہی سفارش نہیں. یہ مطلب کی ہے جس طرح اللہ پاک میں کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کیا جی الہ ہے کوئی نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اس طرح اللہ فرماتے ہیں کوئی سفارش نہیں، الا من اذن له الرحمن، مگر وہ سفارش ہوگی جنہوں اللہ رب رحمان اجازت دے گا، جنہوں اللہ اجازت دے گا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں، کوئی سفارش نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر. فرمایا کہ اللہ پاک نے گھور مقام تیار فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. فرمایا لوگوں اس دن تو ڈر جاؤ، وَاتَّقُوا يَوْمًا اس دن تو ڈر جاؤ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسے جان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی نفس کسے نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی آدمی کسے آدمی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کوئی سفارش قبول کی دی جائے گی، کوئی سفارشی آگے سفارش کرے گا قبول نہیں کی دی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس دن کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کسی قسم کی مدد کی جائے گی، مدد نہیں کی جائے گی. پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن سے بہت مقام اعلان فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. فرمایا کہ قیامت کے دن تو ڈر جاؤ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسے جان فائدہ نہیں پہنچائے گی، ولا يقبل منها عدل، تو نہ ہی کوئی بدلہ قبول کیتا جائے گا، کوئی نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعة، تو نہ ہی کسی دی سفارش فائدہ دے گی، کسی بھی سفارش فائدہ نہیں دے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی انہاں دی مدد کی جائے گی.
اللہ پاک اس بات کا اعلان کر کے فرمان دے کہ لوگوں کا جڑا مشرکین لوگوں کا عقیدہ ہے، مشرکین لوگوں کا عقیدہ کی ہے کہ ساتھی اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، ساتھی اللہ کے ہاں ساتھی سفارش کر کے ساتھی بچا لان گے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن سے لوگوں کا عقیدہ بیان فرمایا۔ پہلے اللہ نے اعلان فرمایا کہ کسی کی سفارش قبول نہیں ہوئی، اور اللہ فرمانے ہیں لوگوں کا عقیدہ کیے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے میں پکار دے، اللہ تعالیٰ دوسرے کے نام کے نظر نیازہ دے، اللہ تعالیٰ دوسرے کے نام جناب چڑھاوے چڑھاتے ہیں، انہوں کا عقیدہ کیے۔ فرمایا ہوا جابتون سورت یونس کی آیت نمبر 18 فرمایا وَجَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا وَجَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے اللہ کو علاوہ جنہ بھی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جنہیں انہوں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے تھے، انہوں نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تو علاوہ جنہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ انہوں کا فائدہ کر سکتے ہیں، نہ انہوں کا نقصان کر سکتے ہیں، تو انہوں کی عبادت کیا کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، ایک کہتے ہیں کون؟ عبادت کرنے والے مشرک لوگ جنہیں اللہ نے چھڑ کے تھے گھرہ دی عبادت کرنے والے تھے، کہنے کیے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اے اللہ کے کول ساڈے سفارشی نے کیوں کہا نہیں بات نبی وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ عِندَ اللَّهِ شُفَعَاؤُنَا، اے ساڈے سفارشی نے اللہ دے کول کل ہمیں نبی اعلان کر دے کہہ دے دس دے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ نے اس بات کی خبر دینا چاہتے ہیں جنہیں اللہ زمین و آسمان کے اندر نہیں جانتا۔ فرمایا وَسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ پاک بلند و برتر ہے، ایک تو جنہ دوسری دنہ شرک کر دو، اللہ شرک تو پاک، اللہ بالا دار بلند و برتر ہے، جنہ دوسری دنہ شرک کر دو، اللہ کو بھی کوئی لوڑ نہیں کہ اللہ کسی بات علم نہیں کہ تسی اپنے بلند آسنے میں سفارشی نہیں اللہ دے سکتے۔ اور دوسرے مقام کے اللہ مشرکین عقیدہ ایویں بیان کر دے کہ مشرکین کی آندے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، سورۃ زمر کی آیت نمبر 3 فَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اسینا بزرگاں دی بات اس واسطے کرنا ہے، انہاں صالحین دیاں قبران دی تعظیم اس واسطے کرنا، انہاں دی بات اس واسطے کرنا، انہاں دے نام دی نظر نیاز اس واسطے کرنا، انہاں دے قبران دے چڑھاوے اس واسطے چڑھانے، کیوں؟ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ سانو اللہ دے قریب کر دیں۔ اسینا دی تعظیم کرا دے تو اے پھر اللہ پاک دے قریبی ہے، اللہ دے مقرب ہے، لہذا سانو اٹھا کے قریب کر دیں، سانو اللہ دے نزدیک کر دیں، سانو دے نام لا کے سانو کوئی وہ جو بیان دے ساڑی سنتا نہیں تے انہاں دی موڑتا نہیں، کیوں جی؟ اللہ نے انہاں مشرکہ عقیدہ بیان دے نا قرآن پاک میں، اس واسطے اللہ سانو قریب کر دیں۔ تے اللہ پاک فرماتے ہیں
اللہ تو علاوہ دوسرے کو پکار دیں اس واسطے کہ اللہ نے قریب کر دیں گے اور ساری سفارش کریں گے انہاں دی سفارش سانو فائدہ دے گی اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں دی سفارش انہاں نوں کوئی فائدہ نہیں دے گی اللہ پاک دے کول سفارش دا اختیار ہے انہاں دے کول سفارش دا اختیار نہیں اللہ پاک دے کول سفارش دا اختیار ہے اللہ پاک جنوں چاہے گا سفارش کا اختیار دے گا کہ اللہ پاک جنوں پسند کرے گا وہ نال ہی اطاعت کرے گا اس واسطے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اعلان کر کے فرمایا شفاعت کی اجازت اللہ کی نہ عطا کرے گا اللہ فرماتے ہیں من اتخذوا من دون اللہ شفاعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون اللہ پاک اعلان کر کے فرماتے ہیں اب اتخذوا من دون اللہ شفاعاء کیا انہاں لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور سفارشی بنائے ہیں اور سفارشی ڈھونڈ رہے ہیں فرمایا کوئی میرے نبی اعلان کر دو اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون کیا انہوں نے کوئی موجود باتیں جو کیا کہ سفارش وغیرہ کا کچھ اختیار نہیں رکھ دے انہوں نے کس چیز کی ملکیت کوئی نہیں کوئی چیز انہوں نے ہاں کوئی نہیں بلکہ اللہ نے محبوب اعلان فرما دو قل اللہ شفاعت جمیعا اعلان کر دو کہ سفارش صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے ساری سفارش اللہ کے اختیار کے اندر ہے لہو ملک السماوات والارض اودی بادشاہی زمین و آسمان کے اندر ہے اور جتنی بادشاہی ہونے کے نظام ہی ہوتا ہی کہاں جی اودی نظام کے اندر کوئی اودی بادشاہی کے اندر رد و بدل کر سکتا نہیں اودے حکم تو بغیر فرمایا زمین و آسمان کے اندر بادشاہی اللہ بھی ہے ثم الیہ ترجعون پھر وہ سبھی تک اسی نٹائے جا کر ایک دوسرے مقام کے اللہ فرماتے ہیں ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 4 فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع تمہارے واسطے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں کوئی مددگار نہیں ولا شفیع کوئی سفارشی بھی کوئی نہیں اللہ کے علاوہ تہاڈا مددگار بھی کوئی نہیں تے اللہ کے علاوہ تہاڈا کوئی سفارشی بھی کوئی نہیں افلا تذکرون کا تمہیں سمجھ نہیں آتی تسی نصیحت نہیں پکڑتے اگر کام نہیں کرتی یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں فرمایا والا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون سورۃ زخرف آیت نمبر 86 اللہ فرماتے ہیں ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ اور نہیں مالک وہ لوگ یدعون من دونہ شفاعۃ جنہوں نے اللہ کو علاوہ پکار دے سفارش دے مالک نہیں ولا یملکون الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ اللہ کے علاوہ جنہوں نے پکار دے سفارش دے مالک نہیں کہا الا من شہد بالحق وهم یعلمون مگر جہاں اللہ کی عدالت کے اندر حق بات لا کے سچ بات لا کے حاضر ہوئے گا عقیدہ کی بات حق بات کی ہے سچا توحید والا عقیدہ کہ اللہ پھر جنہوں اجازت دے
وہ میں سفارش قبول ہوئے. اور پھر دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو اپنے کو باتاں بناتے ہیں یہ اندر فلانا سفارشی سے فلانا سفارشی، مگر اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ملائکہ جو ہر وقت اللہ کی تابعداری کر رہے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. کہ ملائکہ کبھی نافرمانی کرتے، اللہ کے فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. فرمایا کرو گی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے. اللہ کی اجازت کے بغیر فرشتے بھی ہوئی بات سفارش نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ النجم آیت نمبر کتنی 26 فرمایا کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن شاء ویرضى. فرمایا بہت زیادہ فرشتے چڑھے جنہوں کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس بعد کہ اللہ نے اجازت دے. اللہ کی اجازت تو بعد اللہ اجازت دے گا سفارش کرنے کی کہ پھر وہ سفارش کرنے کی، پھر اللہ اجازت دے گا کہ فلاں فلاں بندے کی سفارش کرنا، پھر خود ہی وہ سفارش کرنا. لیکن شاید جن واسطے اللہ چاہے گا وہ یار پسند کرے گا، جن واسطے اللہ چاہے گا اور جن واسطے پسند کرے گا. اور اگلے مقام سے اللہ فرماتے ہیں ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 ما من شفیع کوئی سفارشی نہیں، ما من شفیع کوئی سفارشی نہیں الا من بعد اذنہ مگر اللہ کے حکم تو بعد، الا من بعد اذنہ مگر ان کے حکم تو بعد. ذالکم اللہ ربکم یہ تو ہٹا اللہ فاعبدوہ وہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. افلا تذکرون کہ تم سمجھ نہیں آتے، تمہیں نصیحت نہیں ہوتی. اور اگلا مقام یہ سورۃ بقرہ، سورۃ بقرہ آیت الکرسی کے اندر اللہ کی فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون اتنا سفارش کرے گا کہ ہاں من ذا الذی کون ہے یشفع عندہ جو اللہ کے کوئی سفارش کرے گا الا باذنہ مگر وہ حکم دینا، مگر وہ حکم دینا. اسی طرح یہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں سورۃ طٰہٰ جڑی آیت میں پہلے پڑھی سی یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن للرحمن ویرضى له قولا. قیامت دن کسی بھی سفارش کسی کے واسطے فائدہ مند نہیں ہوئے گی مگر جن اللہ پاک اجازت دے دے اور جن پار کر بھی اللہ پسند کرے. ایک بات سارا دسن کا مقصد یہ ہے کہ ایویں ہر پیرا وغیرہ مٹھو کا ایویں سفارشی بنا لینے. جاہل پیر بے حیا پیر وہ عورتہ رکیہ کھندے کے لوگ عورتہ جاتی ہیں پیران کو بی پردہ کی تائی کہتے تو پردہ رکھیا تھے اگے اسی طرح سفارش کیا کرنا تھے تو اسی آتے ہی نہ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے پردہ پردہ کا حکم نبی دیا بیویاں بھی پردہ کا حکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لگائے نے اگے ازواج مطہرات بیٹھیاں ہوئی نے ایک نبینا سے اپنی نہ جا کہ جب گئے نا عورتوں نے پردہ نہیں کیا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پردہ نہیں کیتا. اللہ سوچیے تو نبی نے کہڑا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا سنو ذرا غور کرو. فرمایا اے تے نبی نے تسی تے نبی نہیں اینو نہیں دسدا تانوں تے دسدا نا. تسی پردہ کرو. جس طرح تو ہوئے نو دیکھنا تواڈے لئی گناہ ہے تانوں دیکھنا تے لئی گناہ. یہ تھے کی آدھے بی بی جی تھے تو پردہ کیتی رکھا تو اس کو سیانا میں کی میں تیری کار سفارش کی میں کرنا کیوں نہیں آدھے نہیں. اللہ پاک سب سمجھن میں توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کے حجر ٹیڑیاں تو محفوظ فرمائے. جنہوں اللہ پاک نے اجازت دے دی اس نے سفارش کرنی. تو سب تو پہلے اجازت سفارش کی کنو ملنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی آتم من عند ربی فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين شفاعتي فاخترت شفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آتانی آدم من عند ربی میرے اللہ کے قولوں کا آنوالا آیا. فرمایا فخیرانی بین یدخل نصف امت الجنت میں نے اختیار دیتا گیا اس بات اندر کہ تیری ادھی امت جڑی ہے جنت اندر داخل ہو جائے. وبین شفاعتی یا سفارش میں قبول کرنا یا سفارش کا اختیار سفارش کرنا چاہتے ہو تا یا تو ہاڈی اکی امت ذریعے جنت کے اندر اللہ داخل کر دے. فرمایا فاخترت شفاعت اللہ نے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کو پسند فرمایا و سفارش کو اختیار کیتا. ایک پسند نہیں کیتا کہ میری ادھی امت جنت کے اندر داخل ہو جائے بلکہ میں اللہ دے کو سفارش کو پسند کیتا کہ میں اپنی امت واسطے سفارش کراں گا. فرمایا واہیا لمن مات لا یشرک باللہ شیئا میں انہاں بندیاں دی سفارش کراں گا کہ جنہاں نے اللہ دے نال شرک نہیں کیتا ہوئے گا. جنہاں نے اللہ دے نال شرک نہیں کیتا ہوگا میں انہاں دی سفارش کراں گا. انہاں جو جڑا گنہگار ہون کے آسی ہون مشرک واسطے سفارش ہائی کوئی سیرت ہو مشرک واسطے سفارش ہائی کوئی. اور اللہ کے نبی پاک نے فرمایا لکل نبی دعوت قد دعا بها فاستجیبا فجعلت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی کے واسطے ایک خاص دعا ہے. فرمایا کہ نبی جدو دعا کردا فاستجیبا ان کی قبول کی جاتی ہے اور دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. فرمایا فجعلت دعوتی شفاعت جب میں اپنی دعا کو محفوظ کر کے رکھیا. فرمایا قیامت والے دن میں اپنی امت کی سفارش کراں گا. میں اپنی اس دعا کو محفوظ کر کے رکھیا قیامت والے دن اپنی امت کے واسطے سفارش کراں گا. اللہ پاک نے قرآن پاک نے تمہیں اس بات کا تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے میرے محبوب پیغمبر
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ رات نو اٹھ کے نفع مند تہجد پڑھیا کر رات نو اٹھ کے نفع مند فائدہ مند تہجد پڑھیا کر عسى يبعثك ربك ان قریب تیرا رب تینو مقام محمود عطا کرے گا مقام محمود اصل وہی مقام شفاعت ہے جتھے کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنا سارے انبیاء جڑے تھے سارے لوگ انبیاء علیہ السلام کی طرف جان سارے پاسوں جواب مل جائے گا آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے واسطے سفارش کرنا تو جنہیں سفارش کرنے گے اللہ پاک امت کو معاف کرے گا بخش دے گا پھر لوگ سونے محبوب پیغمبریاں تعریفاں کریں تے محمود مانا وہ مقام جتنے تعریف کی تھی گئی جتنے تعریف کی تھی جائے مقام محمود تعریف کیتا گیا اوتھے نبی پاس ہم کے لوگ کھڑے ہوں گے لوگ تعریف کریں گے سونے نبی تعریف کیتی جائے گی او دا نام مقام محمود مقام شفاعت ایک تفسیر انشاءاللہ زندگی رہی کہ قدر خطبہ دے کر آگے عرض کران کر اس کو کہ نظام چلا ہوں کہ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری سنت میں بات کی تھی مولانا نور حسین گنجاکھی رحمت اللہ دعا کر اللہ پاک اس مرد مجاہد کی قبر رو جنت کا باغ بنائے اللہ ان درجات میں بلند فرمائے تو کیا کریں اندر روز قیامت ساری خلقت جس دم رب اٹھاوے روز قیامت ساری خلقت جس دم رب اٹھاوے سب کی پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پہلے نبی محمد تو قبر پر آوے پاک محمد سید سرور جو سوتے کو سودا ساکی جہاں جس حق خاص شفاعت الکبرى وختم رسل کفاکی عرشان والے مالک نے اس دیتی عرشان والے مالک نے اس دیتی وڈائی جس دی مصر برابر دجا وچ جان نہ کوئی نہ ہویا نہ ہو سی اگر سچ کسے فرمایا ختم رسول محمد جیسا رکنا کسے نہیں پایا نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی بس اس نبی محمد دے حق اول شفاعت ہوئی بس اس نبی محمد دے حق اول شفاعت ہوئی سب تو پہلی اول شفاعت کبریٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے اللہ پاک کے دعا ہے اللہ میں تہانو اللہ سارا سورہ محمود پیغمبر دی شفاعت نصیب فرمائے اس کی تفصیل انشاءاللہ اگر خطبے کے اندر زندگی دے کر کرا کے اللہ پاک سانو سمجھنے کی توفیق عطا ہے اور نال عقیدہ توحید والا اللہ بناؤں کی توفیق عطا فرمائے اے یاد رکھو گھر پکی جڑی کہ عقیدہ توحید جڑے لوگ انہاں دی سفارش ہوگی دوسرے دی سفارش نہیں ہوگی جنت بھی حساب کتاب بھی انہاں لوگاں دا ہونا جو توحید والے جڑے ایمان والے جڑے مشرک و کافر نے انہاں واسطے نہیں
چار گروہ ہوں گے جنتیاں دے، کیا مطلب کتنے گروہ ہوں گے؟ چار گروہ۔ سب سے پہلا گروہ کیا ہوگا؟ والسابقون الاولون، جو ہر نیکی دے کام میں سبقت لائے جان والے، نیکی دے کام میں جلدی کرنے والے، سبقت لائے جان والے، انہوں کا گروہ ہوگا، وہ جنت کے اندر بھی سب سے پہلے جان والا۔ پھر دوسرا گروہ کیا ہوگا؟ اصحاب الیمین، جنہوں نے اعمال نامہ سچے ہاتھ اندر عطا کیا جائے، سچے ہاتھ اندر۔ دعا کرو اللہ سبحانہ عطا فرمائے، سچے ہاتھ اندر اللہ عطا فرمائے، یہ بھی جنت کے اندر جان والا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ ہوگا اصحاب الاعراف، جنہوں یہ نیکیاں تے گناہ برابر ہوں گے۔ اصحاب الاعراف، اعراف ایک مقام ہوگا جو جنت تے جہنم کے درمیان ہوگا۔ اللہ پاک کو اتنے انہوں نے کھڑا کر دے گا، یہ تو کھڑے ہو جائے، یہ کھڑے ہوں گے تو جنت اللہ رکھیں گے تو دعا کریں گے اللہ سانو بھی دے دے، تو جہنم اللہ رکھیں گے رومن گے اللہ کو معافی مانگے گا۔ جنی دیر تک اللہ کا بچا لے گا اللہ اتنے انہوں نے کھڑا کر دے گا، ان اصحاب الاعراف، پھر اس تو بعد اللہ نے جنت عطا کر دے گا۔ چوتھا گروہ ہے اے مسلمان، اے مباہر لوگ کہ جنہوں دے گناہ زیادہ ہوں گے تو نیکیاں تھوڑی ہوں گی، انہوں نے اللہ پاک جہنم کے اندر بھیجے گا۔ یہ جو لوگ ہوں گے نا جنہوں نے اللہ جہنم کے اندر بھیجے گا، پھر انہوں نے کوئی سفارش ہوگی، انہوں نے سفارشاں کیتیاں جان گیا، ہوں گے مباہر، ہوں گے مباہر، اللہ کو مننے والے، مشرک نہیں ہوں گے، انہوں نے جو جنہوں دیاں گناہ زیادہ ہوں گے تو نیکیاں تھوڑی ہوں گیا، انہوں جہنم میں بھیجا جائے گا، پھر انہوں لوگوں نے سفارش کی دی جائے گی، پھر انہوں بھی اللہ پاک آخر نکالے گا سفارشاں دے ذریعے۔ اللہ پاک سانو عمل کرن توفیق دے کہ جب کافر تے مشرک یہ ابدی جہنمی نے، انہوں دی نہ سفارش کرنا، انہوں نے کوئی صاحب کتاب نہیں ہونا۔ اس واسطے اللہ پاک میں دعا کرو اللہ سب عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ واہ خدا الحمدللہ۔